میں بیوقوف ضرور ہوں انکل، لیکن اتنا بھی نہیں۔ آپ کی نیک نامی اور پوزیشن دونوں پر میری وجہ سے کبھی حرف نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، یہ بتائیے ایس پی سراج کہاں ہے؟ اپنی ڈیوٹی پر، انکل رضوی نے کہا۔ لیکن اسے تو معطل کر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا، اس نے براہ راست ڈی آئی جی صاحب کو رپورٹ دی کہ میں کچھ اسمگلروں کے نرغے میں تھا اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے ٹریپ ہو گیا تھا۔ انکل رضوی نے کہا، چنانچہ نہ کسی کو اطلاع دے سکا نہ واپس آ سکا۔ ڈی آئی جی صاحب کے سامنے اس نے اپنی مہم جوئی کی کہانی بہت نمک مرچ لگا کے بیان کی ہوگی کہ وہ متاثر ہو گئے۔ اسی وقت معطلی کے احکامات واپس دے کر اسے ڈیوٹی پر جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ مجھے یہی امید تھی، میں نے مایوسی سے کہا۔ اچھا انکل، فی الحال تو خدا حافظ، میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ سکندر، مجھے امید تو نہیں کہ تم میرا مشورہ مانو گے، وہ بولے، مگر میں پھر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چکر سے نکل جاؤ۔ تم دلدل میں اتر گئے ہو اور گہرے دھنستے جا رہے ہو۔ تم ان سب سے نہیں نمٹ سکتے جن کو تم شکاری کہتے ہو۔ تمہارے پاس ان سے مقابلے کے لیے بہت کم قوت ہے۔ ہاں، تم اب تک حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں قانون کی مدد کر سکتے ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ تم کو زیادہ سے زیادہ رعایت حاصل ہوگی۔ تمہارے خلاف کیس بہت کمزور ہیں، لیکن تمہاری غیر حاضری نے ان کو سنگین بنا دیا ہے۔ تمہارے ساتھ رابعہ، محسن اور ٹیڈی، غالب اور دوسرے سب بھی شریک جرم بن گئے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اکیلے ہی مارکہ آرائی کرتے رہے تو مارے جاؤ گے۔ اکیلے؟ ہم اکیلے کہاں ہیں انکل؟ میں نے ہنس کر کہا، اتنے بہت سے نام لیے ہیں آپ نے ابھی۔ ان کے علاوہ کیا سارے محب وطن ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ کی اور انگنت دوسرے لوگوں کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں؟ خدا بھی تو مارکہ حق و باطل میں ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ مرنے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، آپ بالکل پریشان نہ ہو ہمارے لیے۔ میں نیچے اترا اور جیپ کو واپس چلا کے سڑک تک لاتے ہوئے میں نے غالب کو وہ سب بتا دیا جو انکل رضوی نے کہا تھا اور جو میں نے ان سے کہا تھا۔ وہ حیرانی اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ میں نے ضرورت سے زیادہ لمبی گفتگو کی تھی اور غالب سخت جھلایا ہوا تھا، لیکن تفصیل سے میری بات سننے کے بعد وہ مطمئن اور خوش نظر آنے لگا۔ چل یار، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، غالب بولا۔ ایس پی صاحب کی بدگمانی تو دور ہوئی۔ بدگمانی الگ چیز ہے مرزا، میں نے کہا، قانون شکنی الگ۔ یہ میں تم کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ بدگمان نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انہوں نے ہمارے جرائم معاف کر دیے۔ ان کی تو بس وہی ایک بات ہے کہ خود کو قانون کے حوالے کر دو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا قانون سب ٹھیک کرنے والا ہوتا تو اب تک ٹھیک کر چکا ہوتا، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہی کیوں؟ غالب بولا، مگر یار تو نے اتنی دیر میں بھی ادھوری بات کی۔ جو کہنا تھا وہ تو نے کہا ہی نہیں۔ ان کی بات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنا پلان بدل دوں، اور پلان بدلنے سے پہلے تم سے مشورہ ضروری تھا۔ میں نے کہا، ہم اب سیدھے اپنے دوست کے گھر چل رہے ہیں۔ کس دوست کے گھر؟ غالب نے کہا، عبدالودود منظر ایڈوکیٹ کے۔ میں نے کہا، ہمیں کہیں مل کے بیٹھنا ہے اور بہت سے معاملات طے کرنا ہے۔ مجھے وہی ایک جگہ محفوظ نظر آتی ہے۔ دونوں ڈاکو ہوش میں تھے اور ہماری ساری گفتگو سن رہے تھے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ انکل رضوی کی باتوں نے مجھے ایک مختلف لائحہ عمل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے جیپ لاہور کے مضافات سے گزرتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہم جانی پہچانی سڑکوں پر تھے اور رات کا اندھیرا ہمیں بچا رہا تھا، ورنہ اب تک پولیس کی جیپ کہیں نہ کہیں روک لی گئی ہوتی۔ ہم کئی پولیس چوکیوں کے پاس سے گزرے۔ ہمیں راستے میں بہت سے پولیس والے چوک میں ڈیوٹی دیتے اور موٹر سائیکلوں پر آتے جاتے ملے، مگر کسی نے جیپ پر توجہ نہیں دی۔ ایسی درجنوں جیپوں کو وہ ہر وقت دیکھتے رہتے تھے اور ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ سب کے نمبر چیک کریں۔ اتنا مستعد اور حاضر دماغ بھی کوئی نہ تھا کہ جیپ کو دیکھتے ہی شناخت کر لیتا۔ جیپ ان کے پاس سے گولی کی طرح گزر جاتی تھی اور اس کی نمبر پلیٹ کم لائٹ میں پڑی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ عبدالودود منظر کے گھر سے ایک فرلانگ دور میں نے جیپ روک لی اور غالب کو جیپ میں چھوڑ کر منظر کے گھر تک پیدل گیا۔ میں نے گھنٹی بجانے کی بجائے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ منظر سخت مشتعل ہو کے باہر نکلا۔ وردی والے پولیس مین کو دیکھ کر وہ چراغ پا ہو گیا۔
کیا بات ہے، دروازہ توڑنا ہے؟ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ عقل نہیں دی خدا نے مگر تھانے دار بنا دیا۔ یہ گھنٹی سالی کس لیے لگائی گئی ہے یہاں؟ گھنٹی کدھر ہے گھنٹی؟ میں نے آواز کو تھوڑا سا بدل کے کہا۔ یہ تو ایک بٹن ہے۔ اف، ارے یار تم کس چڑیا گھر سے آئے ہو؟ اسی بٹن کو دبانے سے اندر گھنٹی بجتی ہے، منظر نے چلا کر کہا۔ اچھا اچھا، میں نے گھڑا سا سر ہلایا۔ تو یہ لکھ کر لگا دو نا ادھر کہ اسے دبانے سے اندر گھنٹی بجے گی۔ ایسے کیا پتہ چلتا ہے، بندہ بٹن دبائے اور لائٹ چلی جائے یا کرنٹ لگ جائے۔ اچھا دفع کرو گھنٹی کو بھی اور بٹن کو بھی، کام کیا ہے؟ منظر نے سر پکڑ کے کہا۔ کام تو بعد میں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم نے کیا کہا تھا ابھی؟ میں کس چڑیا گھر سے آیا ہوں؟ تھانے کو چڑیا گھر کہتے ہو؟ ابھی گھر سے تھانے جا کے پتا چلے گا چڑیا کے بچے۔ منظر چونکا کیونکہ پولیس کا کوئی تھانے دار اس سے یوں بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنی آواز بھی رفتہ رفتہ بدل لی تھی اور آخری جملہ میری اصل آواز میں تھا۔ ابے تو بھوتنی کے، اس نے حسب عادت گلا پھاڑ کے کہا اور مجھ سے بھوت کی طرح چمٹ گیا۔ اس عرصے میں وہ کچھ اور پھیل گیا تھا، خصوصاً اس کا پیٹ۔ میں اس پیٹ کی وسعت میں تقریباً دھنس گیا اور بڑی مشکل سے اسے دھکیل کر اندر پہنچا۔ ابے تو زندہ ہے، قسم اللہ کی، میں تو سب کر چکا تھا، سوئم چہلم وغیرہ۔ اس نے مجھے کندھے پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کیا۔ اچھا ہوا کہ برسی سے پہلے تو لوٹ آیا۔ اکیلا ہے؟ نہیں یار، میں نے کہا، اور بھی 3 عدد ہیں۔ 3 عدد؟ وہ گلا پھاڑ کے ہنسا اور اس کی تون کہے سے متلاطم ہو گئی۔ ابے کیا دگنی پھینک دی میری گھر والی کی طرح؟ رابعہ سے شادی کب ہوئی؟ یہ کیا بک بک لگا رکھی ہے؟ میں نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ ایک ٹوٹی ٹانگ والا غالب ہے میرے ساتھ اور 2 ڈاکو ہیں جو آج ہی کوٹ لکھپت جیل سے فرار ہوئے تھے۔ انہیں پکڑ لیا ہم نے اور ادھر لے آئے، تیرے گھر کی بھیڑ میں پتہ نہیں چلے گا۔ منظر کی ہنسی ایک دم بند ہو گئی۔ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ پتہ نہیں میرے کان خراب ہیں یا تیرا دماغ آؤٹ ہے۔ دونوں ٹھیک ہیں، میں نے کہا۔ ذرا اپنی گاڑی لے کر میرے ساتھ چل، ان تینوں کو یہاں لانا ہے۔ آج رات ہم یہاں رہیں گے۔ او یار سکندر، ایمان سے گھر والی مجھے طلاق دے دے گی، کھڑے کھڑے نکال دے گی۔ منظر نے واویلا کیا۔ میں 12 بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گا آدھی رات کے وقت؟ میرا تو میکا بھی نہیں ہے۔ میں اسے زبردستی گھسیٹ کر لے گیا۔ وہ اپنے کرتے پاجامے میں گاڑی لے کر گیا اور جیپ کے پاس پہنچ کے جب اس نے غالب کو، اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو اور اس سے منسلک شکنجے کو دیکھا تو اس کی عقل خبت ہو گئی۔ جب میں نے دونوں ڈاکو اس کی گاڑی میں ڈالے تو منظر کی حالت دیکھنے والی تھی، لیکن وہاں شور مچانے کی گنجائش نہ تھی۔ اب آپ جائیں، میں نے کہا۔ میں آتا ہوں۔ کہاں جاؤں؟ جہنم میں، منظر نے فریاد کرتے ہوئے کہا، لیکن گاڑی لے کر چل پڑا۔ میں نے جیپ کو اچھی طرح صاف کیا، اس پر جہاں جہاں بھی ہمارے فنگر پرنٹ ہو سکتے تھے وہ جگہ میں نے کپڑے سے رگڑ کر صاف کر دی۔ پھر جیپ کو چلا کے 2 میل دور لے گیا اور اسے ایک خالی کوٹھی کے احاطے میں چھوڑ کے پھرتی سے باہر نکل آیا۔ کوٹھی کے باہر سے میں نے ٹیکسی پکڑی اور آدھے گھنٹے بعد پھر منظر کے دروازے پر دستک دی۔ اس بار وہ سمجھ گیا کہ گھنٹی نہ بجانے والا کون ہوگا۔ غالب نے اسے مختصراً بتا دیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارے دونوں قیدی کس طرح ہمارے ہاتھ لگے تھے۔ اس نے ایس ایس پی رضوی صاحب سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، چنانچہ منظر کچھ مطمئن تھا۔ اس نے غالب کو باہر ڈرائنگ روم سے ملحق اپنی اسٹڈی میں لٹا دیا تھا اور دونوں ڈاکوؤں کو بھی باندھ کر وہیں ڈال رکھا تھا۔ جب میں پہنچا تو وہ بدحواسی میں کمرے کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ یار یہ مصیبت یہاں کیوں لے آئے؟ خود کیا کم مصیبت ہو تم لوگ؟ وہ بولا۔ کسی تھانے کے باہر پھینک آتے، کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ پیارے دوست، ابھی سب پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، میں نے کہا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ڈاکو تو پولیس کی تحویل میں دے دیے جائیں گے، لیکن یہ کام ایسے نہیں ہوگا۔ پھر کیسے ہوگا؟ کیا پولیس خود آئے گی یہاں؟ وہ بولا۔ نہیں، ہم پولیس کو بلوائیں گے کسی اور جگہ، میں نے کہا۔ پہلے تم ہمارا پروگرام سن لو۔ ہم پہلے تو یہ وردی اتاریں گے، اس کے نیچے ہمارے اپنے کپڑے ہیں وہ بھی اتاریں گے۔ وہ بھی اتار دو گے؟ ارے یار کچھ خیال کرو، میرا نہ صحیح میری بیوی کا، کہیں وہ ادھر آ گئی یا میرے 12 بچوں میں سے کوئی آ گیا تو؟ وہ بولا۔ بات تو کپڑے اتارے بغیر بھی کی جا سکتی ہے۔
اس کے بعد تم ہمیں کپڑے فراہم کرو گے؟ میں نے کہا ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو گے، چائے ہم نہیں پیئیں گے، ہمیں کافی چاہیے، اور غالب کو ایک ڈاکٹر تو آ جائے گا، لیکن اس شکنجے کا کیا ہوگا؟ وہ پوچھے گا کہ یہ پازیب کیوں پہن رکھی ہے؟ منظر بولا اپنے کسی یار دوست کو بلاؤ تاکہ وہ سوال نہ کرے، اور کرے تو پھر تمہارے جواب پر اعتراض نہ کرے۔ میں نے کہا بڑی مصیبت ہے، کبھی تو خیریت کا پیغام لے کر آیا کرو یار، یہ کیسی دوستی ہے کہ جب آتے ہو نئی آزمائش میں ڈال دیتے ہو؟ وہ بولا آخر شرفا کی طرح کیوں نہیں آ سکتے تم لوگ؟ اس لیے کہ ہم شرفا نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ، ہم زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ٹھہر سکتے ہیں، اس لیے بک بک مت کرو۔ اچھا میں ابھی کہتا ہوں اپنی گھر والی کو، وہ بے بسی سے بولا اور اندر چلا گیا۔ منظر کی عادت مذاق میں ہر بات کو بڑھا کے کرنے کی تھی، ورنہ اس کی بیوی بہت سعادت مند اور بالکل اللہ میاں کی گائے تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور اس کا ایک کام تو یہی تھا کہ وہ منظر کو زیادہ سے زیادہ صاحب اولاد کرے۔ وہ منظر کے معاملات میں بالکل دخل نہیں دیتی تھی اور اس سے قطعی سروکار نہیں رکھتی تھی کہ باہر وہ کیا کرتا ہے اور کس سے ملتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر کے سارے کلائنٹ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں۔ مرزا جی، میں نے منظر کے جانے کے بعد کہا، اس وقت 9 بجنے والے ہیں، تمہارے اخبارات کی پوزیشن کیا ہوگی اس وقت؟ کیا مطلب؟ اشاعت کے اعتبار سے مطلب یہ کہ ہم ایک پریس کانفرنس بلانا چاہیں، ٹاپ سیکرٹ قسم کی، اور ایک دھماکہ کرنے والی سٹوری دیں۔ میں نے کہا تو اس کا بندوبست کیسے ہو سکتا ہے؟ وقت کم ہے، غالب نے سوچ کے کہا۔ کیا یہ اسلحے کے ذخیرے سے متعلق خبر دینا ہے؟ ہاں، اس کے سوا اب چارہ نہیں۔ میں نے کہا تو اخبار والوں کو جانتا ہے، ان میں سے قابل اعتماد کون ہے؟ زیادہ نہیں، 2-4 بڑے بڑے اخباروں کے خاص نمائندے بلا لے، ہم ان کو تفصیلات دیں گے، اپنی تصاویر فراہم کریں گے، اور میں ایک تحریری بیان دوں گا، تو اپنی ٹانگ اور شکنجے کے ساتھ بطور گواہ پیش ہوگا۔ وہ اپنے ساتھ فوٹوگرافرز لائیں تاکہ ہم صحیح دھماکہ کر سکیں۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، غالب نے کہا، مگر خطرناک بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پولیس لے آئے یا اپنے چودھری صاحب کو۔ رپورٹر 4 نہ ہوں، 2 ہوں، مگر بھروسے کے ہوں، جہاں ہم بلائیں وہاں پہنچ جائیں۔ میں نے کہا پریس کانفرنس میں SSP صاحب بھی ہوں گے؟ انکل رضوی؟ غالب نے کہا نہیں یار، ان کی پوزیشن خراب ہو جائے گی، سمجھا یہ جائے گا کہ انہوں نے شہرت کے لیے سب ڈرامہ کیا ہے، ہم انہیں ہائی جیک کر لیں گے۔ میں نے کہا غالب نے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی ڈرامہ سمجھا جائے گا، ماتحت بلا کے کہیں گے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ کو مستند بنانے کے لیے سکندر بخت کے ساتھ مل کر سارا ناٹک کیا۔ چل وہ نہ صحیح، لیکن پولیس کا ایک افسر موجود ہوگا۔ میں نے کہا اسے میں لاؤں گا، تو اپنے رپورٹر دوستوں کو بلا لے، یہ خبر صبح آنا بے حد ضروری ہے، ورنہ کل تک اسلحے کے ڈیپو پر چھاپا مارنے والے سارا کریڈٹ خود لے لیں گے، ہمارا نام تک نہیں آئے گا کہیں۔ اور ان ڈاکوؤں کا معاملہ، وہ اتنا ارجنٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا اسے کل پر اٹھا رکھو، کل دوسری پریس کانفرنس میں ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا، پہلے ایک کام سے تو نمٹ لیں جو زیادہ ضروری ہے۔ فون اس میز پر رکھا ہوا تھا جس پر منظر کسی کیس کی فائلیں کھول کر بیٹھا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو ڈسٹرب کر دیا تھا اور وہ سب کچھ میز پر پھیلا ہوا چھوڑ کر اٹھ گیا تھا۔ قانون کی موٹی موٹی کتابیں ایک طرف ڈھیر تھیں اور ٹیبل لیمپ دوسری طرف رکھا ہوا تھا۔ ٹیلی فون کے ساتھ بہت لمبا تار تھا، چنانچہ میں نے اسے اٹھایا اور غالب کی گود میں رکھ دیا۔ غالب کی ٹانگ اب سوج رہی تھی، لیکن اسپرین کے اثر سے اس کے درد کی شدت کچھ کم ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اسپرین بھی غیر مؤثر ہونے لگی تھی اور اب غالب کو باقاعدہ علاج، پلاسٹر اور درد انجیکشن کی ضرورت تھی، لیکن ایک عذاب کے تخت ہم صورتحال کو جو کا تو رکھنے پر مجبور تھے۔ غالب نے ایک نمبر ملایا، اس کے اپنے اخبار کے کرائم رپورٹر سے غالب کی خاصی بے تکلفی تھی۔ جب غالب نے بتایا کہ وہ کون بول رہا ہے تو شاید اس نے چلانا شروع کیا۔ غالب نے اسے روکا، شور مت کرو نورے چشم، گالیاں پھر کبھی دے لینا، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ غالب نے کہا اخبار کے لیے ایک بہت بڑی اور بہت سنسنی خیز خبر ہے، تم کسی فوٹوگرافر کے ساتھ پہنچو اور اسی وقت اخبار میں جگہ روک لو۔
نہیں یار رک سکتی ہے جگہ، غیر اہم خبریں نکال دو، یہ ڈائنامائٹ ہوگا۔ یار میں کوئی گھسیار نہیں ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ خبر ڈائنامائٹ ہے تو ہے، تم کو مان لینا چاہیے۔ نہیں ایڈیٹر سے کوئی بات مت کرو، پہلے تم یہاں آ جاؤ، اس سے کہو قذافی اسٹیڈیم۔ میں نے کہا گیٹ نمبر 1 قذافی اسٹیڈیم آ جاؤ۔ غالب نے ریسیور میں کہہ دیا دور ہے۔ اچھا اسمبلی ہال کے پیچھے؟ میں نے کہا رائٹرز گلڈ کی عمارت کے احاطے میں تو آ سکتے ہو، غالب بولا۔ اس سے قریب کون سی جگہ ہوگی؟ اور دیکھو اپنے ساتھ کسی دوسرے اخبار والے کو بھی لا سکتے ہو، کسی دوسرے کرائم رپورٹر کو۔ نہیں یار یہ تمہاری ہی سٹوری ہوگی، شیئر کر لینا۔ نہیں اچھا چھوڑو تم آ جاؤ، ابھی نہیں بس کوئی 1 گھنٹے میں۔ اچھا آدھے گھنٹے میں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک رپورٹر کبھی دوسرے کو ساتھ نہیں لائے گا، سب کسی بڑی سٹوری کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ غالب نے دوسرا نمبر ملایا اور پھر وہی بات کی۔ چند منٹ کی بحث کے بعد وہ دوسرے کرائم رپورٹر کو بھی قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 3 جگہ بات کر کے اس نے فون رکھ دیا۔ منظر ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان لے آیا تھا، اس نے بھی غالب کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ یہ تو کوئی لمبا ڈرامہ ہے، وہ بولا۔ ڈاکٹر کا کیا بنا، منگوایا کہ نہیں؟ میں نے کھانے پر حملہ کرتے ہوئے کہا۔ غالب مجھ سے پہلے کھانا شروع کر چکا تھا، کھانے سے زیادہ اس وقت کافی کی طلب تھی جو ہم نے مدت سے نہیں پی تھی۔ ڈاکٹر آتا ہوگا، منظر بولا، مگر ایک ڈاکٹر سے کیا بنے گا، یہ تو اچھا خاصا ہڈیوں کا وارڈ بنے گا۔ 3 مریض ٹوٹے پڑے ہیں۔ تم نے کسی کو فون تو نہیں کیا؟ میں نے کہا وائرلیس پر بات کی تھی، منظر بولا۔ وہ دراصل میرے پڑوس میں جو نئے لوگ آئے ہیں نا، ان میں ایک لڑکا ڈاکٹر ہے، اسے میں نے چھت پر سے آواز دی تھی، ابھی ہسپتال سے پہنچا تھا۔ نئے لوگ ہیں، میں نے غور کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اندر مت کرا دینا۔ کرواؤں گا مگر بعد میں، اور خود کرواؤں گا، منظر نے کہا۔ یہ ہر روز وقت بے وقت نازل ہونے کا چکر برا ہے، پھر میں خود ملنے آ جایا کروں گا تم لوگوں سے جیل میں۔ گھنٹی بجی اور منظر چند منٹ میں ایک ہم جیسے جوان کو لے کر آ گیا۔ میڈیکل بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اندر آتے ہی وہ ٹھٹکا۔ آؤ آؤ ڈرو نہیں، یہی ہے میرے مہمان بلائے جان، منظر نے کہا۔ تقریباً میرے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اسکول کالج میں میرے پیچھے لگے رہے، 1 کلاس پیچھے، کبھی میں تو کبھی یہ ہے سکندر بخت عرف سکندر اعظم ثانی، بلکہ لاسانی۔ اس نے اصل نام بتایا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس تعارف کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اگر تھی تو وہ ہمارے کچھ بھی نام بتا سکتا تھا۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا۔ یہ ڈاکٹر شہریار ہیں، لندن پلٹ۔ ایک خصوصیت تو تم دونوں میں مشترک ہے، منظر نے کہا۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے ہاتھ ملایا۔ یہ ہے مرزا غالب، ثانی بلکہ لاسانی۔ یہاں جو بھی ہے ثانی ہونے کے باوجود لاسانی ہے، منظر بولا۔ اصل ان کے آگے ماند ہے، یہ اپنے کارناموں کے آگے سکندر اعظم کی فتوحات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ دوسرے اسد اللہ خان غالب کو اپنا چربا قرار دیتے ہیں۔ غالب نے میری طرف معنی خیز سوالیہ نظروں سے دیکھا اور ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا۔ آپ دونوں سے مل کر خوشی ہوئی، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بیٹھ کر کہا۔ آپ نے تو یہ کہا تھا منظر بھائی کے 75% مہمان ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ ہاں وہ 2 ادھر پڑے ہیں، منظر نے کہا، اور تب ڈاکٹر نے دوسری جانب لمبے لیٹے ہوئے ڈاکوؤں کو دیکھا۔ یہ دونوں ڈاکو ہیں، کوٹ لکھپت جیل سے فرار ہوئے تھے کہ ہمارے ان دوستوں نے گھیر لیا اور یہاں لے آئے، بس ثابت نہ لا سکے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ منظر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر کو سب سچ بتاتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ہم جیسا تندرست و توانا شخص تھا، دلکش اور وجیح شخصیت کا مالک۔ وہ خوش لباس و خوش اخلاق تھا، مگر ہم اسے نہیں جانتے تھے، اور منظر نے بھی صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ نئے پڑوسی ہیں۔ اس پر منظر کا یہ اعتماد ہمارے نقطۂ نظر سے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وکیلوں کی طرح ڈاکٹر بھی اپنے پیشے کی اخلاقیات پر عموماً سختی سے کاربند رہتے ہیں اور غیر قانونی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے کیا آپ شکاری ہیں؟ ڈاکٹر نے غالب کے شکنجے کو چھو کر دیکھا۔ جی یہی سمجھ لیں، غالب بولا۔ اتفاق سے وہاں چلے گئے تھے جہاں ہم سے بڑے شکاری موجود تھے۔ یہ فرسٹ ایڈ کس نے فراہم کی ہے؟ وہ بولا۔
میں نے اس کے علاوہ میں سپرین دیتا رہا ہوں، میں نے کہا، اور 4 گھنٹے سے اینٹی بایوٹک۔ میں نے باقی ماندہ گولیاں اس کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میرا کام آدھا کر دیا، شہریار نے کہا۔ اب مجھے صرف ہڈی جوڑنا ہے۔ یہ لکڑیاں نہ باندھی گئی ہوتی تو رگڑ سے جوڑ خراب ہو جاتا اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی۔ سیپٹک ہونے کا بھی ڈر نہیں رہا، لیکن منظر بھائی، جب تک یہ شکنجہ نہیں ہٹے گا میں پلاسٹر کیسے؟ ابھی آپ میری ٹانگ کو اسی طرح رہنے دیں، غالب نے کہا۔ اگر درد کم کرنے کے لیے کوئی زیادہ مؤثر دوا دے سکتے ہوں تو دے دیں۔ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے غالب کو دیکھا۔ ایسے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ غالب مسکرایا۔ مجھے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں کہیں پیش کرنا ہے، اس شکنجے سمیت۔ 2-3 گھنٹے کے بعد میں آپ کو زحمت دوں گا۔ فی الحال آپ ان دونوں کو دیکھ لیں۔ ان کو کیا ہوا؟ شہریار نے آگے بڑھ کے کہا۔ ایک کا دایاں بازو اور بائیں کلائی ٹوٹی ہے، میں نے کہا۔ دوسرے کی غالباً 2 پسلیاں۔ ان پر اگر پلاسٹر چڑھانا ممکن ہو تو یہ کام کر لیں، اور ہاں، انہیں کسی قسم کی دوا وغیرہ بھی نہیں دی گئی ہے۔ یہ تو بے ہوش ہے، غالباً سخت تکلیف ہوگی ان کو، وہ بولا۔ اب آپ جیسا مناسب سمجھے کریں، میں نے کہا۔ ہم ان کو کل پولیس کے حوالے کریں گے، کل تک ان کو زندہ رکھیں۔ یہ زندہ رہیں گے، شہریار نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ان دونوں کے ہاتھ پیر کھولتے ہوئے کہا۔ یہ وہی دونوں ہیں نا، پاٹے خان اور گورا ڈاکو؟ جی، لیکن آپ کسی سے تذکرہ نہیں کریں گے۔ منظر بھائی نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں جو کچھ دیکھوں گا یا سنوں گا اسے اپنی ذات تک محدود رکھوں گا۔ شہریار مسکرایا۔ آپ لوگ بالکل مطمئن رہیں، اگر میں اعتماد کے قابل نہ ہوتا تو منظر بھائی مجھے نہ بلاتے اور میں خود بھی نہ آتا۔ کہہ دیتا کہ یہ میڈیکو لیگل کیس ہے، میو ہسپتال لے جاؤ۔ وہ جھک کر ڈاکوؤں کے ہاتھوں پیروں کو احتیاط سے ہلا کے دیکھنے لگا۔ ویسے تو ایکس رے کے بغیر مجھے پلاسٹر نہیں چڑھانا چاہیے اور بعد میں بھی ایکس رے لینا چاہیے، وہ بولا، لیکن یہ سمپل فریکچر ہیں۔ امید ہے جوڑ ٹھیک بیٹھ جائے گا، پہلے ان کو مورفین دے دیتا ہوں۔ آپ ان کو کل تک سیڈیشن میں رکھیں، میں نے کہا، تاکہ یہ شور نہ مچائیں اور آؤٹ آف کنٹرول نہ ہوں۔ کل تک تو لازماً انہیں بے ہوش رکھنا ہوگا، وہ بولا۔ اچھا، پہلے میں آپ کو ایک انجیکشن لگا دوں، اس سے درد کا احساس مٹ جائے گا، کم سے کم 6 گھنٹے کے لیے، مگر اس کے بعد 6 گھنٹے بعد میں خود کو آپ کے حوالے کر دوں گا، غالب نے کہا۔ میں نے منظر کو اشارہ کیا۔ مجھے تیری گاڑی کی چابی چاہیے، میں نے منظر کے ڈرائنگ روم میں آنے کے بعد کہا، اور چند کیلیں، چند انچ لمبی ہوں کم سے کم۔ گاڑی تو خیر لے جاؤ، مگر نور چشم کی کیلوں کا کیا چکر ہے؟ یار، اپنے ساتھ مجھے بھی اندر مت کرا دینا، چھڑانے والا بھی تو ہونا چاہیے کوئی۔ ایک بار پھر میں نے غالب کو شکنجے سمیت اٹھایا اور منظر کی گاڑی میں منتقل کیا۔ کار کو وہاں تک لے گیا جہاں خالی کوٹھی کے ویران احاطے میں جیپ ابھی تک موجود تھی۔ غالب کو جیپ میں منتقل کرنے کے بعد کار کو سڑک کے کنارے ہی چھوڑا اور جیپ کو دوڑاتا ہوا اس سڑک تک لے گیا جو نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ بانسوں والی سڑک کے موڑ پر میں نے جیپ کو انکل رضوی کی کوٹھی سے کچھ دور روکا۔ نیچے اتر کے میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو مجھے وہ کھمبا نظر آ گیا جس میں سے ایک تار انکل رضوی کی کوٹھی تک جا رہا تھا۔ سڑک ویران تھی اور ٹیلی فون کا کھمبا ایک گھنے درخت کے پیچھے آ گیا تھا، چنانچہ میں کسی حد تک محفوظ تھا۔ مجھے صرف ایک طرف سے آنے والی ٹریفک کی روشنی میں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ وقت ٹریفک کے دوسری طرف سے آنے کا تھا، اور ویسے بھی اس سڑک پر سے گزرنے والی اکا دکا گاڑی کے کس ڈرائیور کو اتنی فرصت تھی کہ وہ کسی کو ٹیلی فون کے کھمبے پر چڑھا دیکھے تو گاڑی روک کر وجہ پوچھے۔ عموماً ڈرائیوروں کی نظر اپنے سامنے سڑک پر ہیڈ لائٹس کی روشنی تک محدود رہتی ہے۔ جہاں جیپ کھڑی ہوئی تھی وہاں سے انکل رضوی کی کوٹھی کا گیٹ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ کسی آتے جاتے سے ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ پولیس کی جیپ کو کھڑا دیکھ کر رکے، لیکن اتفاق سے کوئی پولیس مین بھی گزرتا تو یہی سمجھتا کہ ایس پی صاحب کی اپنی جیپ ہے۔ خطرہ صرف اس صورت میں تھا کہ خود انکل رضوی کہیں باہر سے آئیں یا باہر جانے کے لیے نکلیں تو گاڑی کو دیکھ لیں، لیکن یہ خطرہ مول لیے بنا چارہ نہ تھا۔ میں نے غالب کو حوصلے سے کام لینے کی تلقین کی اور ٹیلی فون کے کھمبے پر چڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کے مجھے اندازہ ہوا کہ میرا کھمبے پر رہنا ضروری نہیں، تار درخت کے پتوں میں سے گزر رہے تھے، چنانچہ میں نے ایک شاخ پر بسیرا کیا اور اطمینان سے کنیکشن ملایا۔
ریسیور انکل کے کسی ملازم نے اٹھایا اور کچھ دیر بعد انکل کی آواز آئی، رضوی۔ انکل، میں نے کہا تھا نا کہ میں پھر رابطہ قائم کروں گا۔ میں نے کہا، کیا آپ اسی وقت قذافی اسٹیڈیم آ سکتے ہیں؟ قذافی اسٹیڈیم؟ وہاں کیا ہے؟ وہ حیران ہو کے بولے، آپ اکیلے آئیں گے؟ میں نے کہا، میرا دماغ خراب نہیں ہے۔ انہوں نے خفگی سے کہا، میں خود کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے چند اخباری نمائندوں کو بھی بلایا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک نجی پریس کانفرنس ہوگی۔ میں اپنا بیان دوں گا۔ ظاہر ہے جو کچھ میں کہوں گا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ میں ایک تحریری بیان بھی پریس کے حوالے کروں گا جس میں اس ایمونیشن ڈیپو کے بارے میں وہ سب ہوگا جو میں جانتا ہوں یا غالب جانتا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ بھی نہیں جانتے۔ میرا تحریری بیان میری اور غالب کی تصویر کے ساتھ صبح کے اخبارات میں شائع ہوگا۔ اس کا 100% کریڈٹ ہم کو ملے گا اور میری گفتگو کا 100% کریڈٹ آپ کو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، انکل رضوی نے کہا۔ میرا مطلب ہے یہ پریس کانفرنس وغیرہ، جو کام آپ نہیں کر سکتے تھے وہ ہم آپ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اور جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا وہ آپ کریں گے۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو آپ اکیلے آئیں گے۔ آل رائٹ، میں آؤں گا، انہوں نے کہا، مگر قذافی اسٹیڈیم بہت بڑا ہے، تم کہاں ملو گے؟ گیٹ نمبر 1 پر، میں نے کہا اور لائن کاٹ دی۔ حسب توقع انکل رضوی نے فوراً کوئی نمبر ملانا شروع کیا۔ نمبر پولیس اسٹیشن کا تھا اور دوسری طرف سے ایس ایچ او نے بات کی۔ ایس ایس پی صاحب، حکم جناب عالی۔ میں نے ایس ایچ او کی آواز سنی۔ دیکھو بھائی، ایک گرفتاری کرنا ہے، انکل رضوی نے کہا۔ ایک مجرم ہے، سکندر بختولد وزیران مرحوم۔ یس سر جی، میں جانتا ہوں۔ اس نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ انکل رضوی نے کہا، تمہارے پاس کتنی نفری ہے اس وقت؟ جی سر جی، آپ حکم کریں، سب ملا کے 3 افسر ہیں اور 5 بندے۔ ایس ایچ او بولا، اچھا تو ایسا کرو کہ تم ایک افسر کو تھانے میں چھوڑ دو، اس کے ساتھ 2 ماتحت رہنے دو۔ انکل نے کہا، تم باقی لوگوں کے ساتھ فوراً قذافی اسٹیڈیم پہنچو، گیٹ نمبر 1 پر پوزیشن لو، لیکن ذرا چھپ کے، اور میرا انتظار کرو۔ میں بھی پہنچتا ہوں، سب کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے۔ کیا میں آپ کو لینے آ جاؤں سر؟ ایس ایچ او نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم ڈائریکٹ پہنچو، انکل رضوی نے کہا۔ اور دیکھو کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم کس کام سے جا رہے ہو۔ آپ بالکل فکر ہی نہ کریں سر، ایس ایچ او نے کہا اور لائن کاٹ دی۔ مجھے انکل رضوی کی وعدہ خلافی پر افسوس ہوا۔ غالباً ان کے حوصلہ افزا رویے نے مجھے ان سے غلط امیدیں وابستہ کرنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ وہ ایس ایس پی پہلے تھے، کسی کے انکل بعد میں، خصوصاً ایک مجرم کے۔ میرے اندازے کے مطابق انکل رضوی تیار ہو کے 5 منٹ میں بھی باہر آ سکتے تھے، چنانچہ میں نے 1 منٹ کے وقفے سے پھر ان کا نمبر ملایا۔ اس نے اتفاق سے ریسیور خود شہلا نے اٹھایا۔ میری آواز پہچانتے ہی وہ نروس ہو گئی۔ آپ نے انکل سے بات کی تھی؟ وہ بولی، ہاں، 1 بار نہیں 2 بار۔ میں نے کہا، لیکن اس وقت تم کو ایک ضروری پیغام دینا تھا۔ کیا محسن تم سے ملنے آئے گا؟ معلوم نہیں۔ تم کو معلوم ہے کہ وہ آئے گا؟ میں نے اسے ڈانٹا۔ جب وہ آئے تو اسے بتا دینا کہ ہم منظر کے گھر میں ہیں۔ خدا حافظ۔ نیچے اترتے ہی میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جیپ کو بالکل گیٹ تک لے گیا۔ رضوی صاحب نے واقعی دروازے پر سے گارڈ ہٹا دی تھی اور اندر ان کی جیپ کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیو وے کے پیچھے مجھے سرونٹ کوارٹر کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جولی اور کیتھرین کا تصور کیا اور سوچا کہ آخر وہ یہاں کیوں رکی ہوئی ہیں۔ ان کا اپنا گھر ہے لیکن وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہاں بھی پولیس ان کی کب تک حفاظت کر سکتی ہے، اور حفاظت سے پہلے پولیس نے کیتھرین سے تفتیش کی ہوگی، پوچھا ہوگا کہ وہ کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی۔ اس نے کچھ تو بتایا ہی ہوگا۔ غالباً انکل رضوی نے اسے مزید تفتیش کے لیے روک رکھا ہے۔ میں دیوار کے سائے میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیٹ تک گیا۔ پھر میں نے جیب سے ماچس نکالی اور اس میں ایک کیل یوں گھونپ دی کہ وہ دوسری طرف نکل آئے۔ اسے میں نے جیپ کے اگلے ٹائر کے نیچے پھنسا کے یوں رکھا کہ کیل کا نوکیلا سرا اوپر کی جانب رہا۔ دوسری ماچس میں نے غالب سے لی تھی، اس میں دوسری کیل اسی طرح کھڑی کر کے میں نے دوسرے اگلے پہیے کے بالکل نیچے فٹ کی اور دوڑ کر باہر آ گیا۔
اب ایک ماچس کے سلپ ہونے کے باوجود دوسری کیل سے ٹائر کا فلیٹ ہو جانا یقینی تھا، ورنہ دونوں ٹائر بھی پنکچر ہو سکتے تھے۔ مگر روانہ ہوتے وقت جیپ کی کم رفتار کے باعث یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ٹائر برسٹ ہوئے تو جیپ الٹ جائے گی۔ میرے اندازے کے مطابق انکل رضوی کو اپنی کوٹھی سے باہر آ کے 100 گز دور جانے سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ ٹائر فلیٹ ہو گئے ہیں۔ دونوں ماچسوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کا چورا منتشر ہو جائے گا، مگر کیلیں ٹائروں میں پھنسی رہ جائیں گی۔ فوری طور پر انکل رضوی کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔